تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ 75 سالوں میں کیے گئے وعدے اگر 5% سچ ہوتے تو آج ہماری گلی محلوں کے یہ حالات نہیں ہوتے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے میری ماں اور بہنوں بزرگوں نوجوانوں؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج اگر ہم یہاں سے کھڑے ہو کر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی پاکستان کے دوسرے حکمرانوں کی طرح سے آپ سے غلط بیانی نہ کر رہے ہوں؟ آج تک اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حال کو جاننے کے لیے کوئی مشین ایجاد نہیں کی کہ بندے کے دل پر لگا کر یہ پتا چل سکے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے دو صورتیں، اس کے اوپر دو حالات اتارتا ہے. ایک تو بندے کو اقتدار دے کر، پیسہ دے کر، پاور دے کر بندے کا ظرف آزمایا جاتا ہے، اس کے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے. اگر کسی نے چوری نہیں کی، اس کو چوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات اس وقت ہے جب بندے کو چوری کرنے کا موقع ملے اور وہ پھر چوری نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو طاقت دے کر، پاور دے کر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اس کا ظرف آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کی آزمانے کی بندے کو یہ ہے کہ اس سے چھین لیتا ہے، اس کے اوپر مشکل ٹائم ڈالتا ہے، اس کے اوپر حالات برے ڈالتا ہے تاکہ اس کا صبر آزمایا جا سکے. اے میرے ہاکس بے کے رہنے والے کماڑی ڈسٹرکٹ کے میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ یہ دونوں وقت، دونوں حالات ہم پر بھیج چکا ہے. ہم پر برے سے برا ٹائم آیا، ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، ہم نے دوسری پارٹیوں کی طرح پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ ریاست میں رہ کر، ریاست کے اندر کام کرتے ہوئے، پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے حقوق پر بات کی ہے، بابانگے دول بات کی ہے، کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. اور دوسرا وقت ہم پر وہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شہر میں کچھ عہدے دیے. میرے زمانے میں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی پارٹی میں رہتے ہوئے جب مجھے اس شہر کا میئر بنایا، ہاکس بے کے رہنے والوں، مبارک ولیج کے رہنے والوں، لیاری کے رہنے والوں، تم جانتے ہو جس وقت یہ شہر رات میں سوتا تھا، مصطفیٰ کمال اس کے ساتھی راتوں میں جاگ کر اس شہر کی خدمت کرتے تھے، راتوں میں جاگ کر اس شہر کو بناتے تھے تاکہ تمہاری صبح ہونے سے پہلے تمہیں اچھے حالات، اچھے وقت کو دے سکیں. یہ یہاں سے لے کر مبارک ولیج تک، یہاں سے لے کر مبارک ولیج تک، اور یہ پوری روڈ ہمارے زمانے میں پہلی دفعہ بنی. مبارک ولیج کے 73 گوٹھوں کو آپس میں ملایا، وہاں پر جا کر ماڈل اسکول تعمیر کیا، وہاں پر جا کر ڈسپینسری کھولی. جب وہیں کے لڑکوں کو، وہیں کے رہنے والوں کو اسی جگہ پہ نوکریاں دیں. کوئی مبارک ولیج اس زمانے میں جاتا نہیں تھا کیونکہ راستہ ہی نہیں تھا. ذرا سی بارش ہو جاتی تھی تو دو دنوں تک مریض کو کاندھوں پہ لے کر 2 دن تک پیدل سفر کرتے تھے اور جا کر اسپتال پہنچاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ جب ذمہ داری دی، 73 کلومیٹر دونوں طرف، یہاں سے لے کر مبارک ولیج اور ہب ریور روڈ سے جا کر دونوں سڑکوں کو ملایا. 3 چھوٹے ڈیم بنائے، اسی دور میں 3 چھوٹے ڈیم بنائے. اس ڈیم کا پانی جو جمع ہوتا ہے آج بھی لوگ اس پانی کو پیتے ہیں. یہ مبارک ولیج لوگوں نے آنا جانا اس وقت شروع کیا جب وہ سڑک بنی. آج وہاں پر اسی زمانے میں میرے پاس جب بلدیات تھی، جب لوگ جانا شروع ہو گئے اور لوگ ساحل سمندر پہ جانا شروع ہو گئے، تو میں نے ایک دن میں 25 نوجوانوں کو وہیں پر، غوطہ خوروں کو سرکاری نوکری دی، کھڑے سرکاری نوکری دی. اسی مبارک ولیج میں کے رہنے والے گوٹھوں کے لڑکوں کو ایک بھی روپے رشوت لیے بغیر مبارک ولیج کے جو ریسکیو کرنے والے، جو تیراک ہوتے ہیں، ان کو سرکاری نوکری دی کیونکہ لوگوں نے جانا آنا شروع کر دیا. وہاں کی اکانومی اٹھنے لگی، لوگ خرچ کرنے لگے. یہ سارا کام یہ آج لیاری میں اس زمانے کے سارے کونسلروں کو، یو سی ناظمین کو، چیئرمینوں کو، اس وقت کے ٹاؤن انچارج کو
اس وقت کے ٹاؤن انچارج کو بلا کر پوچھو کہ آج جو لیاری میں 60 لاکھ گیلن پانی جب K3 100 ملین گیلن پانی کا منصوبہ ہم نے کمپلیٹ کیا تو لیاری ایکسپریس وے کی سڑک کے نیچے سے پوری پانی کی لائن گزار کر 60 لاکھ گیلن پانی روزانہ لیاری کے لیے اس مصطفیٰ کمال کے دور میں، ایم کیو ایم کے دور میں وہاں پر ہم نے لیاری کو پانی دیا، اس کی ٹیل تک پانی پہنچایا۔ اس سے پہلے لیاری میں کوئی بھی ڈائریکٹ پانی کی لائن نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، لیاری کا ایک کونسلر میری زبان والا نہیں تھا، لیاری کا ایک بھی کونسلر میری پارٹی والا نہیں تھا، لیاری کا ٹاؤن ناظم میری پارٹی کا نہیں تھا، لیاری کا ایم پی اے میری زبان بولنے والا نہیں تھا۔ ہم نے اس وقت بھی رنگ، نسل، زبان، مسلک سے بالا تر ہو کر کراچی کے رہنے والے ایک ایک انسان کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے اس خدمت کو دیکھا ہے۔ اور کراچی تو کراچی کے جزیرے آباد ہیں، 3 سالوں سے انسان وہاں پر آباد تھا اور ہیں۔ بابا آئلینڈ، سوالے آباد، شمس پیر، بیٹ آئلینڈ، سارے آئلینڈ 300 سالوں سے 60,000 فیملیز رہتی تھی وہاں پہ، 60,000 خاندانوں کو کوئی پینے کا پانی نہیں تھا۔ صبح جب اٹھتے تھے سو کر تو کشتی میں سفر کر کے 7 کلومیٹر سمندر میں جاتے تھے، KPT کا ایک نلکا لگا ہوا تھا، وہاں سے 50 روپے میں ایک کنستر بھر کے لے کر آتے تھے۔ اندازہ کریں 60,000 فیملیز، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اپنا سارا پینے کا پانی ایک نلکے سے 50 روپے دے کر کنستر لے کر آتے تھے۔ 300 سالوں سے انسان آباد تھا۔ خدا کی قسم، انہوں نے کتنے ہی صدور سے، کتنے ہی وزراء اعظم سے، کتنے ہی گورنروں سے، کتنے ہی وزیر اعلیٰ سے، کتنے اپنے MP سے، MNA سے، وزیروں سے فریاد کرتے 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 ان کی کئی نسل قبر میں چلی گئی، ان کو کسی نے پانی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ ذمہ داری دی تو اسی MQM کے میئر مصطفیٰ کمال سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا کہ لوگ خشکی پہ پانی نہیں دیتے، ہم نے سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر ان 60,000 گھر والوں کو پانی پہنچایا آج، اور ایک لائن نہیں، 2 لائنیں، اور 60,000 گھر والوں کو، 60,000 فیملیز کو سمندر میں پانی کی لائن ڈال کر اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمارے پاس اس شہر کی ذمہ داری تھی، پہنچایا ہے۔ ایک آدمی میری زبان بولنے والا نہیں تھا، ایک UC کونسلر میرا نہیں تھا، ایک MP MNA میری زبان والا نہیں تھا۔ اوکسبے کے لوگوں، کیماڑی ڈسٹرکٹ کے لوگوں، آج تم سارے تجربات سے گزر کر یہاں پر 15 سالوں سے پارٹیوں کی حکمرانی ہے، 22,000 ارب روپے خرچ کیے، جو پانی ہمارے نلکوں میں پہلے آتا تھا وہ بھی نہیں آتا، جو اسپتالوں میں دوا تھی 15 سال پہلے اب وہ نہیں ہے، جس کالے پیلے لال اسکول سے پڑھ کر بچے ڈاکٹر، انجینئر اور بزنس مین بن جاتے تھے، آج وہاں سے نکل کر اس کی تعلیم اتنی خراب ہے کہ کوئی چپراسی کی نوکری بھی نہیں لے سکتا۔ ہاں، آج یہ شہر دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہو گیا۔ میرے زمانے میں، MQM کے زمانے میں، یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ آج MQM پہلے سے زائد متحد، آج MQM ساری زبانیں بولنے والوں کی پارٹی، آج MQM آخری دفعہ کراچی کو بنانے والی پارٹی آپ کے درمیان خود موجود ہے، پہلے سے زیادہ متحد ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور اگر جن کے چہروں پر پہلے نقاب چڑھا ہوا تھا، آپ نے ان کے کارنامے نہیں دیکھے تھے، ان سارے سالوں میں آپ اس سارے کارنامے دیکھ چکے ہو۔ اے میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، آج ظالم اور مظلوم کا فرق صاف نظر آ گیا ہے، حرام کھانے والوں کا اور بغیر پیسے حرام کھائے شہر بنانے والوں کا فرق تمہارے سامنے صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ آج کے بعد اس سارے اللہ تعالیٰ نے سب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اس کے بعد اگر ظالم فتح یاب ہو، اگر ظالم کو کوئی ووٹ ڈالے تو یاد رکھو اس میں پھر اس کے بعد جو ظلم ہو تو پھر ظالم کا قصور نہیں ہے، پھر مظلوم اس کا قصوروار ہے، پھر میں اس کا قصوروار ہوں۔
تم اس کے قصوروار ہو۔ آج دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے وہ ظالم کے ظلم کرنے سے نہیں ہے، مظلوموں کے خاموش رہنے سے، مظلوموں کے غلط فیصلہ کرنے سے آج ہم پر ظلم ہم پر مسلط ہے۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ ہمایوں عثمان، اس کو ہم جانتے ہیں پچھلے 8 سالوں سے، یہ فیاض، یہ اس کو جانتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ کو رب کو گواہ بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں، ان دونوں لوگوں کے لیے میں قسم کھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ، تمہارے ایم این اے کا کینڈیڈیٹ اپنے اس عوام کے پیسوں میں سے 1 روپے بھی حرام نہیں کھائے گا، اپنی جیب سے لگائے گا، اور اپنے بچوں کو 1 نوالا بھی حرام نہیں کھلائے گا۔ یہ ایم پی اے شپ، یہ ایم این اے شپ، یہ ان دونوں کی روزی روٹی نہیں ہے۔ یہ یہاں سے کما کر، تمہارا پانی بیچ کر، تمہاری دوائیں بیچ کر یہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اے میرے کماڑی ٹاؤن کے، ہاکس بے کے میری ماں، ہاکس بے کی میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج انہوں نے اس کو عبادت سمجھ کر آج آپ کو اپنی جیبوں سے پیسے لگا کر اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ مظلوم پریشان ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی بھی ہے وہ ان مظلوموں کے لیے کھڑا ہے۔ یہ پارٹی مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہونے والی پارٹی ہے، یہ پارٹی غریبوں کو ایوانوں میں بھیجنے والی پارٹی ہے، یہ جاگیردار وڈیروں سرمایہ دار بہت زیادہ پیسے والی پارٹی نہیں ہے، پیسے جمع کر کے یہاں کوئی ٹکٹ نہیں لیتا۔ یہ دونوں ایم پی اے اور ایم این اے کے کینڈیڈیٹ یہ اپنے پاس سے اپنی حلال کی کمائی سے آپ کے اوپر جہاں ضرورت پڑے گی تو خرچ تو کر سکتے ہیں، لیکن عوام کے پبلک کے پیسے میں سے میرا یہ ایمان ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آنکھ بند کر کے یقین کرو، یہ آپ کو 1 روپے نہیں کھائیں گے، 1 روپے حرام نہیں کھائیں گے۔ آج کے دور میں کسی کے لیے یہ قسم کھانا، میں کہتا ہوں کہ اپنے سگے بھائی کے لیے بھی انسان 2 دفعہ سوچے۔ میں ان کو جانتا ہوں، ان کے ڈی این اے کو جانتا ہوں، ان کو 8 سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے دلوں میں ان کی بات نہیں گئی، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس سے ووٹ ان کو نہیں گئے، یقین جانو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، یقین جانو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ ہاں، ہم نے لوگوں کے سامنے جا کر آواز لگائی ہے، ہاں ہم نے لوگوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ رب دلوں کو پھیرنا، دلوں میں بات ڈالنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے۔ یہ نہیں ہاریں گے، یہاں کی عوام ہار جائے گی اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ان کے لیے کام نہیں کیا، آپ نے ان کے لیے محنت نہیں کی، آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور صرف اپنا ووٹ نہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر آپ سب لوگ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ جو جہاں سے آیا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بزرگ ہیں، یہ میری ماں بہن ہے، ہر کسی نے 10-10 ووٹر اپنے بنانے ہیں، ہر کسی نے 10-10 اپنے ووٹر بنانے ہیں۔ یہ ہزاروں سے زائد کا مجمع ہے، آپ 20 سے 25 ہزار ووٹ، یہ جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، صرف 10-10 ووٹ۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے حصے کے ووٹ لوگوں کو کنونس کر کے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو کنونس کر کے یہ ہم ووٹ ڈلوائیں گے۔ ایسا کرنا عین عبادت ہے۔ اگر آپ کی اس میں کوشش ڈل جائے گی، کل کو یہ جیت جائیں گے، کل کو جب راتوں میں کھڑے ہو کر یہ کسی کو پانی دے رہے ہوں گے، کل کو راتوں میں کھڑے ہو کر یہ کسی جگہ کی صفائی کروا رہے ہوں گے، کسی روڈ کی تعمیر کروا رہے ہوں گے، آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کہیں لڑائی کر رہے ہوں گے، تو یقین جانو جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے ان پر کھولے گا تو صرف وہ ثواب، وہ نعمتیں ان کو نہیں ملیں گی، ان کے لیے کام کرنے والے 10-10 ووٹوں کو جمع کرنے والوں کو برابر کا حصہ ملے گا۔ آپ اپنے گھر میں سو رہے ہوگے، یہ جاگ کر کام کر رہا ہوگا تو آپ کو اس کے کام کرنے کا صلہ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔
اے مظلوموں، اے کماڑی کے لوگوں، اے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، آؤ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر کے اس شہر سے ظلم کے نظام کو ختم کرتے ہیں۔ اس شہر میں رنگ، نسل، زبان، مسلک کی بنیاد پر بہت خون خرابہ ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے اس شہر میں کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوئے ہیں۔ اس شہر میں آج کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ایک زبان والے کو دوسری زبان والے کو ایکسپٹ کرے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ایسی پارٹی ہے جہاں پر پختون بھی ہے، جہاں پر بلوچ بھی ہے، جہاں پر سندھی بھی ہے، جہاں پر پنجابی بھی ہے، جہاں پر بنگالی بھی ہے، جہاں پر مہاجر بھی ہے، اور ساری زبانیں بولنے والے آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر کراچی کے کونے سے جو جس کا علاقہ ہے وہاں سے ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے وہ زبان بولنے والا، اگر اقبال محسود سوراب گوٹ کا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے تو اگر ہمارے حفیظ الدین صاحب بنارس اور قصبہ علی گڑھ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ہمایوں عثمان ادھر پورے لیاری کے اس کماڑی کے علاقے ہاکس بے اور کماڑی کے علاقے سے آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ سارے ایک زبان والے نہیں ہیں۔ آج پوری کراچی میں ساری زبانیں بولنے والے ہر کوئی ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے آ رہا ہے۔ وقت گزر گیا، ان نفرتوں کا زمانہ گزر گیا۔ آؤ اس کراچی کو دیکھو، ہمیں یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے۔ اگر ہمارے دکھ میں، ہمارے غم میں، ہماری خوشی میں اگر کوئی پہلے آئے گا تو یہ شہر والا آئے گا۔ ہم نے شہر کو پہلے خدمت کر کے ہم نے ثابت کیا ہے، دکھایا ہے۔ میرے زمانے میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 300 ارب روپے خرچ کرائے، 30,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد آج مجھے 13 سال ہو گئے اس عہدے کو چھوڑے ہوئے۔ میں ایم کیو ایم کا میئر تھا، آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ 13 سال ہو گئے، 30,000 کروڑ میں سے میں نے اپنے بچوں کو ایک نوالا بھی حرام نہیں کھلایا ہے۔ کسی کے پاس، کسی پارٹی کے پاس یہ کردار نہیں ہے، ہماری پارٹی کے پاس ہی آج یہ کردار ہے۔ ہم اس کو اور بہتر کر رہے ہیں، اور بہتر کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کراچی کے رہنے، اس کراچی کا مینڈیٹ ایک پارٹی کے پاس آ گیا، ایک جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ خدا کی قسم اس شہر میں اتنی طاقت ہے، اس شہر کے لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے پاکستان کے مسئلے یہاں سے بیٹھ کر حل کرا سکتے ہیں۔ ہمارے مسئلے آج حل اس لیے نہیں ہوئے کہ ہمیں آپس میں لڑا دیا گیا، ہم ٹکڑوں میں بیٹھ گئے۔ میں مہاجر ہوں، آپ بلوچ ہو، آپ پختون ہو، آپ ہزارے وال ہو، آپ بنگالی ہو، آپ سرائکی ہو، آپ پنجابی ہو، ہم ایک دوسرے کو صحیح بات پر اس کو غلط بولنے والے، ایک دوسرے کی صحیح بات کو نہ سپورٹ کرنے والے رہیں، اور سیاستدانوں اور حکمرانوں نے اپنی حکومت چمکائی ہے۔ یہ ایم کیو ایم، یہ مختلف ایم کیو ایم ہے۔ اس ایم کیو ایم نے اس شہر کے رہنے والے ساری زبانیں بولنے والوں کو ایک کیا ہے، صرف باتوں میں نہیں، عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آج کراچی کے ایک علاقے میں ایم کیو ایم کا یونٹ ہے۔ آج آپ کے علاقے میں ایم کیو ایم کا اتنا بڑا یہ پروگرام ہے، یہ میڈیا کے لوگ آئے ہوئے، یہ لالو کھیت نہیں ہے، یہ نیو کراچی نہیں ہے، یہ کورنگی نہیں ہے، یہ عزیز آباد نہیں ہے، یہ کماڑی کا علاقہ، یہ ہاکس بے روڈ کا یہ علاقہ ہے، یہ محلہ، یہ اردو بولنے والے، اردو زبان بولنے والوں کا محلہ نہیں ہے۔ ہمارے بلوچ بھائی بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، ہماری دوسرے بنگالی کمیونٹی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے پختون بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سرائکی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بلوچ ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری زبانیں بولنے والوں کا علاقہ ہے۔ آج پاکستان کو یہ نمونہ، یہ منظر پیش کر کے ایم کیو ایم نے ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم ہی پاکستان کا فیوچر ہے، ایم کیو ایم ہی غریبوں کی واحد آواز ہے، ایم کیو ایم ہی آنے والے وقت میں مظلوموں کیا سہارا ہے، ایم کیو ایم ہی امید کی آخری کرن ہے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے، اسی بات کے ساتھ آپ کو اس تاکید کرتے ہوئے کہ دیکھو آپ اپنے ہاتھوں میں، یہ ہماری کسی کی جاگیر نہیں ہے پارٹی، آپ سب اس کا حصہ بنو۔ ہم نے دوائیں بیچ کر، پانی بیچ کر ہزاروں ارب روپے نہیں کمائے کہ آپ نوجوانوں کو الیکشن کے لیے موٹر سائیکلیں دیں گے، یہاں پر دیگیں چڑھوائیں گے، یہاں پر بہت پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے، ہم نے چوری نہیں کی۔ جب
300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किया, 1 रुपए भी नहीं हटाया। जब ही रातों में खड़े होकर काम करते थे, आप सोते थे, हम जागते थे। अगर पैसे कमाए होते तो हम भी 5 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलते। ऐ कराची के रहने वालों, केमाड़ी के रहने वालों, मेरे बहनों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम उससे अच्छा दोबारा कर सकते हैं, उससे बहुत बेहतर दोबारा कर सकते हैं, लेकिन आपकी रजामंदी शामिल है। बोलो तैयार हो? एमक्यूएम का साथ दोगे सारे? यहां से आखिर तक सब लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जितना मजमा है यहां से वहां तक, सब लोग अपने घरों में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में लोगों को दावत दोगे? बताओ, हाथ उठाकर, हाथ ऊपर करके बताओ। शाबाश, शाबाश। अल्लाह ताला ये सारे मंजर देख रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करो, आप ये दावत फैलाओ, आप ये किरदार बताओ। अल्लाह ताला दिलों में, दुश्मन के भी दिल में इंशाअल्लाह ताला हमारी बात डालेगा। और जब ये मंजर कोशिश पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, आने वाला वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा, आपका होगा, पाकिस्तान के सारे मजलूमों का होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद कन्वीनर आपसे खिताब करेंगे, डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी पार्टी के सरबराह कन्वीनर आपसे खिताब करेंगे। आपने तवज्जो से उनकी बात सुननी है। मैं अपनी जगह लेता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद।